پاکستان، ایران، امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کی ہے۔ بہت سے اجلاس اور بہت سی بیہائنڈ دا سین ایکٹیویٹیز جو پچھلے 3-4 روز سے جاری تھی، اس کے بعد گزشتہ روز فائنینشیل ٹائمز لندن نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا اور اس کو اپڈیٹ کیا ان کو کرنٹ جو مذاکرات کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے، اور امریکہ کی طرف سے وٹکاف جو ان کے مڈل ایسٹ کے حوالے سے خصوصی نمائندہ ہے، وہ جارج کوشنر، وہ پوائنٹ پرسن ہے، وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے ان کے ایرانین پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزرائے خارجہ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں، جیسے ایران کے وزیر خارجہ جو عباس عراقچی ہیں ان سے، ٹرکش فارن منسٹر سے، اور ادھر ایجپشن فارن منسٹر سے۔ تو جو ایک مرکزی نقطہ ہے اس وقت ساری اس کوشش کا وہ اسلام آباد ہے، اور ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ویکینڈ تک توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ سے جارج کوشنر اور وٹکاف آئیں گے، ایرانی وزیر خارجہ یا ان کے پارلیمان کے سپیکر یا دونوں حضرات پاکستان آئیں گے، اور پاکستان ان مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ اور 15 نکات بتائے جا رہے ہیں، لیکن 15 نکات میں سے جو سینٹرل پوائنٹ کہہ لیجئے وہ جو ایران کے پاس نیوکلیئر سٹاک پائل ہے، 450 یا 440 کلو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 60% انرچڈ یورینیم جو موجود ہے، وہ امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس کو گیو اپ کر دے، چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا۔ جو لاسٹ راؤنڈ آف ٹاکس تھا ایران اور امریکہ کا، اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایران جو ہے 3.67% یورینیم کو انرچ کر سکتا ہے جو اس کو سول نیوکلیئر یوزز کے لیے چاہیے، اور موسٹ لائکلی اسی نقطے کے اوپر دوبارہ ایگریمنٹ ہوگا۔ لیکن جو ان کے پاس اس وقت 450 کلو کے پاس 450 کلو کے قریب یورینیم موجود ہے، اس کا وہ کیا کریں گے اس کے متعلق ابھی کچھ کہنا کافی مشکل ہے۔ یہ مذاکرات کا فارمل راؤنڈ جب شروع ہوگا تو پھر ہی کچھ تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ایک امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام سے دستبردار ہو جائے، اس کے نہ ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ کسی بھی سوورن کنٹری کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع کے لیے میزائل پروگرام جو اپنا یا دیگر ہتھیار جو رکھ سکتا ہے۔ صرف اس کے اوپر ایک ایشو یہ ہے جو ICBMs ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، ایک خاص رینج سے زیادہ اگر کوئی 4-5 ہزار کلومیٹر والا میزائل ہے تو اس کے اوپر دنیا میں قوانین موجود ہیں، اور امریکہ اور ویسٹ یقیناً چاہے گا کہ ایران ان میزائلوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن ایران کا اصل ہدف امریکہ کے اوپر جا کے میزائل برسانا ہے ہی نہیں، وہ اسرائیل کو مارنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس کو 5000 کلومیٹر والے میزائل یقیناً نہیں چاہیے۔ تو موسٹ لائکلی میزائلوں کے اوپر بھی کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے گا۔ تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ حزب اللہ اور حماس جیسے گروپس جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، امریکہ کا اور اسرائیل کا، یہ اسرائیل کا بنیادی طور پر مطالبہ ہے کہ ایران ان کی سپورٹ سے دستبردار ہو جائے۔ ایران دستبردار نہ بھی ہو تو اسرائیل نے جو کچھ لبنان کے اندر کارروائیاں کی ہیں، جو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو اس نے تباہی مچائی ہے، جو اس نے شام کے اندر تباہی مچائی ہے، تو بہت حد تک کمر ان گروپوں کی اسرائیل پہلے ہی توڑ چکا ہے، بلکہ لبنان کے کئی حصے جو ہیں اس کے قبضے میں پہلے سے موجود ہیں، اور وہ صدر لبنان کا ایک بڑا حصہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ دریا کے کنارے تک وہ قبضہ کرنے کا آفیشیلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ قبضہ کر لینا ہے۔ تو جارڈن بھی ان کی دسترس میں ہوگا، شام کا بھی ایک حصہ اس کو قبضہ کر چکے ہیں اور باقی میں گھس جائیں گے، لبنان کا بھی ایک حصہ وہ قبضہ کر چکے ہیں اور باقی میں گھس جائیں گے۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کے ان کے پلان ہے اس کو عملی شکل پہنانے کے لیے، تو ایران اگر پیس ٹاکس کے نتیجے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ایک اس کے لیے ون ون سچویشن قرار دیا جانا چاہیے۔ چائنیز جو امبیسڈر ہیں پاکستان میں، انہوں نے آج پاکستان کی پیس ایفرٹس کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ تھی کہ جو چینی وزیر خارجہ ہے انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ قائم کیا اور اسی پیس ایفرٹ کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ کبھی امکان یہی ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے، انلیس کہ اسرائیل درمیان سے کوئی سازشی طریقہ کار نہ نکالے اور کوئی ایسا اٹیک نہ کر دے کسی نیبرنگ کنٹری کے اندر یا کہیں اور اس کا الزام ایران کے اوپر ڈال کر اس جنگ کی کوئی نئی شکل نہ نکل آئے۔ یہ خوف موجود ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس معاملے میں مرکزی، جو امریکہ کا کہنا چاہیے کہ موور اینڈ شیکر ہے، امریکہ کو پش کرنے والا اس جنگ میں، وہ اسرائیل ہے، اور پالیسی ساز بھی امریکہ کے لیے اسرائیل ہے، اور اس کے جو اینڈ پوری اس وار کا جو بینیفیشری ہے وہ بھی اسرائیل ہے۔ جو ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، یہ جو ریسنٹلی ان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے استعفیٰ دیا، جو کینٹ، اس نے باقاعدہ اپنی رپورٹ کو ایک انٹرویو کے اندر پبلک کرتے ہوئے کہا کہ دیر واز نو امییننٹ تھریٹ فرام ایران، اور یہ صرف اسرائیلی عزائم تھے جس کو نیتن یاہو نے پش کیا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ اس جنگ میں کود پڑے، اور اب تقریباً 3.5 ہفتے کے بعد ان کے لیے، امریکہ کے اپنے لیے بھی اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جس کو وہ کہتے تھے کہ 4 روز کے اندر ختم ہو جائے گی، وہ 4 ہفتوں میں بھی ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ بیرسٹر صاحب،
آج ہمارے جو اسلام آباد بیورو نے خبریں فائل کی ہیں اس کے مطابق فیلڈ مارشل پرائم منسٹر آف پاکستان ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر اس معاملات کے اوپر غور کیا گیا. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی. اس سے پہلے ہم لوگ یہ خبر چلا رہے تھے کہ خلیجی جنگ کے پرامن تصفیے کے لیے، جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اور اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کے جو ممکنہ کوششیں تھیں ان ساروں کو ڈسکس آج کیا گیا. فالو اپ بتائیے گا کہ ہم آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور پاکستان کا رول اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بالکل وزیر اعظم کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جو خطے کے اندر ایک امن کی صورتحال ہے یا سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو بالکل زیر غور زیر بحث لایا گیا. اور اس کے ساتھ اب آپ نے ٹویٹ بھی دیکھی وزیر اعظم پاکستان کی جو ٹویٹ ہے. اور اچھا ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا آج یہ ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پیس ٹاکس کو. یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی جب میں پروگرام کر رہا ہوں انہوں نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. تو بیسیکلی آفیشیل اسٹیمپ آف اپروول ہے اسلام آباد سے بھی اور واشنگٹن سے. دیکھیں بالکل الحمدللہ میں زیادہ تو اس پہ نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں جب میڈیشن کی ثالثی کی بات کی جا رہی ہے، ایک تو وزیر اعظم پاکستان نے جو طور پہ جو ٹویٹ کے اندر واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پرووائڈڈ کہ دونوں پارٹیز دونوں فریقین جو ہیں وہ اگری کریں تو ہم بالکل اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اس کو ہم ثالثی کبھی امکان ہوگا کہ اس ویکینڈ تک پھر امریکہ سے وٹکاف اور کوشنر وغیرہ وہ دیکھیں میں ٹائم لائن اس پہ بالکل نہیں. پہلے تو جے ڈی وینس کی بھی خبر آئی تھی لیکن جے ڈی وینس کا بھی کنفرم ہونا باقی ہے. لیکن اس پہ دیکھیں یہ بڑی ایک فریجائل سچویشن ہے. اس کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں اور میڈیا پہ ڈسکشن اور پھر یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام تر فریقین ہیں اس سارے معاملے کے اوپر تو اس میں جو دو مین پارٹیز ہیں وہ تو امریکہ اور ایران ہیں. اور ابھی فی الوقت تو دیکھیں معاملات جو ہیں وہ اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے تو بالکل ضرور ہمیں اس میں کرنا چاہیے. اور خطے کے امن کے حوالے سے اور دیر پا امن کے حوالے سے کیونکہ ہمارا دیکھیں ڈے ون سے جو ہمارا سٹانس ہے ابھی بھی اور اس سے پچھلی آلٹرکیشن جو ہوئی تھی اس میں بھی ہمارا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے، واضح موقف رہا ہے. ہم نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی، ہم نے ڈائلاگ کی بات کی اور ہم واضح طور پہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں. اور ہمارا پرنسپل سٹانس ایران کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ پوری دنیا کے سامنے ہے، بین الاقوامی دنیا نے بھی دیکھا اور ہم نے کہا کہ یہ امپوز کی گئی ہے جنگ ان پہ. تو ظاہری بات ہے کہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب اس سے یہ خطہ اور خطہ ایٹ لارج تو افیکٹ ہوا ہے لیکن ملک صاحب پوری دنیا بھی افیکٹ ہوئی ہے. تیل کی قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں، انرجی کاسٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی معاملہ اسی طرح ہے کہ اس کو آگے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور دیر پا امن قائم کرنے کے لیے کنسٹرکٹیو میننگ فل ڈائلاگ کے لیے پارٹیز کا آمادہ ہونا، ان کا ایگری ہونا اس بات پہ تو بالکل ہم اس کو ہوسٹ بالکل خیر مقدم کریں گے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے. لیکن ان کا ایگریمنٹ ضروری ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس حوالے سے کوئی میڈیا کے اوپر چہم گوئی ہے کیونکہ بین الاقوامی میڈیا نے تو کافی زیادہ اس پہ رپورٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان کی جو پلیسنگ ہے، ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، 900 کلومیٹر کے بارڈر جو ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پرنسپل پوزیشن ہم نے لی ہے. تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے یہ شاذ ناظری کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے تعلقات دونوں ان ممالک کے ساتھ الحمدللہ ایک ایکول فوٹنگ پہ ایک اچھے باہمی دوستانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے ساتھ، تو ایک میوچل رسپیکٹ پہ بیسڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان اس کو بالکل آگے یہ بات بڑھتی ہے، پارٹیز ایگری کرتی ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی. پاکستان کی اس وقت بہت ہی منفرد پوزیشن ہے. آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ کارڈیل ریلیشن ہے، بلکہ جب سے وہ مارکہ حق ہوا ہے مئی والا الحمدللہ تو وہ ٹرمپ صاحب کے 2-3 پسندیدہ جملے ہیں، 8-9 جہاز گرا دیے پاکستان نے اور فیلڈ مارشل میرے پسندیدہ آدمی مائی فیوریٹ فیلڈ تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نے 10 ملین لوگ بچائے ہیں، پھر اس نے کہا 25 ملین لوگ بچائے ہیں، پھر اس نے کہا 35 ملین لوگ بچائے ہیں. تو یہ 3-4 اس کے بڑے پسند کے جملے ہیں اور یہ بھی کہا کہ گریٹ لیڈر.